कराची के सबसे एलीट एरिया में एक ऐसी जगह छुपी है जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया हो। उन्होंने एक हमें टाइम लिमिट दी थी कि आपने मगरिब से पहले पहले थोड़ी देर में क्या होता है कि छोटे छोटे कंकर बरसने लगे। क्लिफ्टन के बीचों बीच सराउंडेड बाय साइलेंस एंड शैडोज एक पैलेस है जो कि सिर्फ विस्पर्स और डर के जरिए मशहूर है। आज हम बात करेंगे कराची के एक और अर्बन लेजेंड की, कराची का सबसे हॉन्टेड म्यूजियम मोहाटा पैलेस। दो 2010 की एक रात थी। एक गार्ड जो कि पहली बार नाइट शिफ्ट पे मोहाटा पैलेस में आया ने रात 2 बजे उसने गैलरी के अंदर से कुछ आवाजें सुनी, जैसे कोई पार्टी चल रही हो, हंसने बोलने की हल्की सी एको। जब उसने अंदर जाके देखा, लाइट्स बंद थी, कोई भी वहां पे नहीं था, लेकिन फर्नीचर जहां पे शाम को सब सेट किया गया था अब इधर उधर फैल चुका था। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। एक गैलरी अटेंडेंट ने 2017 में डॉन को बताया था वो भी सुपर नेचुरल चीजें वहां पे महसूस कर चुके हैं, और उनके अलावा उनके कोलीग्स ने भी वहां पे बहुत सारी चीजें महसूस की हैं। 1990s में एक मजदूर ने मोहाटा पैलेस के लॉन के नीचे एक टनल डिस्कवर करने का क्लेम किया। लोगों का कहना है कि ये टनल क्लिफ्टन के एक पुराने मंदिर तक जाता है। आज मोहाटा पैलेस सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि कराची के हॉन्टेड लेजेंड्स का हिस्सा बन चुका है। मगर ये सब क्या सिर्फ रूमर्स हैं या वाकई में मोहाटा पैलेस के अंदर कुछ छुपा हुआ है? इसका जवाब छुपा है उस हिस्ट्री में जो इस बिल्डिंग के हर पत्थर में कैद है। ये कहानी स्टार्ट होती है 1927 में, जब एक अमीर मारवाड़ी हिंदू बिजनेसमैन शिवरतन मोहाटा उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बीमार बीवी के लिए क्लिफ्टन के सी साइड पे एक महल तामीर करेगा। इस पैलेस का डिजाइन बनवाया गया रिनोन्ड आर्किटेक्चर आगा अहमद हुसैन से। पैलेस में 16 लार्ज रूम्स हैं, ओमेड सीलिंग्स, सीक्रेट स्टेयरकेसेस, ब्यूटीफुल डिटेल्ड रूफटॉप बनवाया गया जहां से समंदर का व्यू मिलता था। लेकिन 1947 में आया पार्टीशन। शिवरतन मोहाटा और उनकी फैमिली इंडिया चली गई और ये पैलेस छोड़ दिया गया। ये वही वक्त था जब कराची में हिंदू प्रॉपर्टीज या तो फिर ले ली गई थी या सील कर दी गई थी। मोहाटा पैलेस भी उन्हीं प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी थी, और कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त से इस जगह में बहुत कुछ बदलने लगा। पार्टीशन के बाद ये बिल्डिंग यूज हुई एज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, लेकिन उसके कुछ साल के बाद मोहाटा पैलेस बन गया द होम ऑफ फातिमा जिन्ना, और उन्होंने इस जगह में मल्टीपल पॉलिटिकल मीटिंग्स भी की। आफ्टर फातिमा जिन्ना died in 1967, her sister Shri Jinnah moved in after Shri Jinnah passed away in 1980। ये बिल्डिंग लॉक कर दी गई थी और अगले 15 साल तक ऑलमोस्ट कंप्लीट सील रही। मोहाटा एक बार फिर खाली हो गया। But the real question is, what happened during those 15 years that made this place earn the title of Karachi's most haunted location? Locals इस जगह को भूत बंगला बोलना शुरू हो गए। अब बात करते हैं बेसमेंट की, जहां पे एक छोटा सा नैरो स्टेयरकेस लीड करता है पुराने हॉट वाटर पूल चेम्बर तक। कुछ टीनेजर्स जिन्होंने गोस्ट एक्सप्लोरेशन की नीयत से मोहाटा पैलेस की दीवार खोदी। ये बात अर्ली 90s की है, जब मोहाटा पैलेस सील था। वो टीनेजर्स जगह को एक्सप्लोर करते करते मोहाटा पैलेस की मेन बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद ढूंढते ढूंढते उनको बेसमेंट का रास्ता मिलता है, जो कि क्लेम है कि उस वक्त सील नहीं था। बहुत नैरो स्टेयरकेस से नीचे की तरफ जाते हैं। बेसमेंट बिल्कुल अंधेरे में होती है। जब वो अंदर जाते हैं और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो उनको वो गर्म पानी का पूल मिलता है, लेकिन बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज
وہ یہ تھی کہ اس پول کے چاروں طرف جیسے ٹارچر چیمبرز تھے اور وہاں پہ الگ الگ ٹارچرز کے ایکوپمنٹ رکھے ہوئے تھے، جیسے کوئی بہت ہی سک انسان ٹارچر ہوتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں اس پول میں نہاتا تھا۔ اور یہ بیسمنٹ وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ ایک سیکریٹ ٹنل تھا جو شیو مندر تک جاتا ہے۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ was there actually a tunnel for Mohata's wife for secret visits؟ کلفٹن اس وقت ایک مکس کمیونٹی تھی اور انفیکٹ کلفٹن آج بھی ایک مکسڈ کمیونٹی ہے، تو پھر موہاٹا اپنی بیوی کے لیے ایک سیکریٹ ٹنل کیوں بنائے گا؟ وہ کیوں چھپانا چاہے گا کہ ان کی بیگم شیو مندر تک پوجا کرنے جاتی ہے؟ We found a small passage, too cramped, seemed like a water conduit, not a human tunnel. Museum board. Restoration experts believe it was only for water drainage, but the legends refuse to die. But سننے میں آیا ہے کہ the basement are currently sealed, maybe because of the paranormal activities, یا maybe because of those torture chambers. لیکن جب 1995 میں اس بلڈنگ کو فائنلی ایکوائر کیا گیا، یہ ایک urban legend بن چکا تھا and people claimed incidents even after. گارڈز اور میوزیم سٹافز بار بار کہتے تھے آبجیکٹس موو ہوتے ہیں، اسٹرینج اور ڈسٹنٹ وائسز سنائی دیتی ہیں، کیرلی میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پارٹی چل رہی ہے، اور ایک میٹافزیکل پریزنس فیل ہوتی ہے۔ کیا یہ صرف کلیکٹیو سجیشنز ہیں یا واقعی میں موہاٹا پیلس کے اندر کچھ پیرانارمل بستا ہے؟ لیکن پہلا ریزن موہاٹا پیلس کا ہانٹڈ ہونے کا جو ہو سکتا ہے، اگر وہ رومرز جو بیسمنٹ ٹارچر سیلز کے واقعی میں سچ ہیں، تو میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ ڈسٹربنگ فیکٹس بتانا چاہوں گا، اور ہسٹری اس بات کی گواہ ہے۔ دنیا بھر میں ایسی کئی نون سائٹس ہیں جہاں پہ لوگ ٹارچر ہوئے اور جہاں پہ سفرنگ ہوئی، وہاں ایونچولی لوگ ڈارک اینٹیٹیز رپورٹ کرتے ہیں، جیسے کمبوڈیا کا ٹال سلنگ میوزیم، آسٹریلیا کا پورٹ آرتھر ہسٹوریکل سائٹ، ساؤتھ افریقہ کا کیسل آف گڈ ہوپ، جیسے انڈونیشیا کا لوانگ سیوو، جہاں ورلڈ وار 2 کے دوران بیسمنٹ میں ٹارچرز اور ایگزیکیوشن ہوئی، اور اس کے بعد لوگوں نے وہاں پہ بہت ساری پیرانارمل انسیڈنٹس ریکارڈ کیے۔ اگر موہاٹا پیلس کی بیسمنٹ میں کبھی ایسی ٹارچرس ایکٹیویٹیز ہوئی ہوں گی، تو گلوبل پیٹرن موہاٹا پیلس کے ہانٹڈ ہونے کے لیے ایک پلازیبل کانٹیکسٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ ہسٹری نے ہمیں سکھایا ہے کہ کسی جگہ کا ڈارک پاسٹ اس کی اورا کو ماڈیفائی کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اورا ہانٹنگ بن کر واپس آتی ہے۔ اور دوسرا ریزن جو ہو سکتا ہے وہ ہے اسٹون ٹیپ تھیوری، یا جسے پلیس میموری بھی کہتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ کہتا ہے کہ اسٹونز، برکس اور والز ایموشنل انرجی کو ایمبیڈ کر سکتے ہیں، لائک این اینالاگ ٹیپ، یعنی کہ وہ میموریز کو اپنے اندر ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ A theory rooted in 19th century physical research. موہاٹا پیلس ڈینس ایموشنل ایونٹس کی وجہ سے اپنے اسٹون اور اسٹرکچر میں ایک امپرنٹ اسٹور کر سکتا ہے۔ کچھ پیرانارمل ٹیمز کے اندر ایک ٹیم ممبر ہوتا ہے جس کو ہم کلیرووائنس بولتے ہیں۔ کلیرووائنس یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اسٹورڈ انرجی کو سینس کر سکتے ہیں یا اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، اور یہ امپریشن انہیں نان انٹریکٹیو پلے بیک کے فارم میں محسوس ہوتا ہے، جو ریپیٹڈ ایکسپیرینس کو ٹریگر کرتا ہے۔ جیسے کہ میں اس کی ایگزامپل آپ کو سمپل دوں کہ لوگ بولتے ہیں کہ ایک ہانٹڈ گھر میں ایک ایونٹ بار بار ہوتا ہے، اور وہ روزانہ رات کو 12 بجے وہی ایونٹ ہوتا ہے جو کہ ایکچوئل ہوا تھا، یعنی کہ کسی عورت کا مرڈر ہوا تھا، اور وہ مرڈر روزانہ 12 بجے رات کو وہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم پیرانارمل کی لینگویج میں ریپیٹڈ ایکسپیرینس کہتے ہیں۔ لیکن اسکیپٹکس جو پیرانارمل ریسرچ کو بالکل ڈینائی کرتے ہیں، اور وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ یہ تھیوری سائنٹیفکلی انسپورٹڈ ہے، اور یہ اسپیکولیٹو سوڈو سائنٹیفک آئیڈیا ہے۔ اینڈ تھرڈ could be due to the place being abandoned for so long. They say when a house remains unoccupied for 3 days, جنات اس پہ نظر رکھتے ہیں،
اگر اگلے 40 دن تک بھی وہ جگہ خالی رہتی ہے تو جنات اس کے اندر عارضی طور پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے باوجود وہ جگہ خالی رہتی ہے کچھ سالوں میں جنات ایسی جگہوں کو اپنا پرماننٹ ٹھکانہ بنا لیتے ہیں. اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 15 ایئرس. دیکھیں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ 1980 سے 1990 تک موہاٹا پیلیس واز آلریڈی اسٹرگلنگ، بکاز اس کے بارے میں اتنے رومرز پھیل چکے تھے اس جگہ کے ہانٹڈ ہونے کے کہ کوئی بھی اس پراپرٹی کی ایڈمنسٹریشن سنبھالنے کو تیار نہیں تھا، نہ کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نہ کوئی پرائیویٹ ایجنسی. ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ موہاٹا پیلیس کی مینجمنٹ اس معاملے میں ہمیشہ سے خاموش رہی ہوں، لیکن ان کی خاموشی ایک اور بھی جواب دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ شاید یہ رومرز سچے ہوں. وہ اس جگہ کی ریپوٹیشن کو برقرار رکھنے کے لیے، چھپانے کے لیے شاید اس بات کو باہر نکلنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، موہاٹا پیلیس کی مینجمنٹ اس کو ڈینائی نہیں کرتی لیکن ایڈمٹ بھی نہیں کرتی، بٹ یہ سارے کلیمز ان کی کوئی سورس ہمارے پاس نہیں ہے. میں ہر چیز پہ بلیو نہیں کر سکتا. دیکھیے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ بینگ اے پیرانارمل انویسٹیگیٹر آئی ہیو ٹو بی دا اسکیپٹک ان دا روم. اگر موہاٹا پیلیس کی مینجمنٹ مجھے پرمیشن دے تو میں سائنٹیفکلی ود پروف اینڈ ریکارڈس یہ ثابت کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ جگہ ہانٹڈ ہے یا نہیں ہے. موہاٹا پیلیس جیسے کیس کو ایک سالڈ ٹیم چاہیے with solid equipment and solid understanding of paranormal, and those who are not superstitious but those who are skeptics, and proof that the place is not haunted, or shayad wo jagah واقعی میں haunted ہے.